بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 فروری ہے، سال 2022۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو امریکی کونسلیٹ سے کیا ٹاسک ملا ہے، کن سیاسی شخصیات سے اس کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اینکر عمران خان کے انکشافات نے پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ ہلچل مچا دی ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچانک پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی باتیں صبح و شام ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مختلف سیاسی شخصیات کی اوپن اور خفیہ ملاقاتوں کا بھی سلسلہ شروع ہے۔ اتحادی جماعتیں بھی دوبارہ بلیک میل کر رہی ہیں اور صبح و شام ٹاک شوز کے اندر بھی اب یہی زیر بحث ہے کہ کب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اور جب بھی پاکستان کے اندر کسی حکومت کے خاتمے کا ذکر ہوتا ہے تو پاکستانی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ پالیٹکس کے اندر بڑا عام رول رہا ہے، تو پھر یہ چمگوئیاں بھی ہوتی ہیں کہ شاید حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل سطح پر بہت کچھ لکھا گیا کہ امریکی حکومت اور امریکی خفیہ ایجنسی کس طرح مختلف ممالک کی حکومتوں کو بدلنے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، کس طرح پیسہ دیتی رہی ہے، کس طرح لوگوں کو خریدا جاتا رہا ہے اور انارکی کی فضا پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اب ایک طرف حکومت جو ہے اس نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح منڈی بہاؤالدین کے جلسے کے اندر اظہار خیال کیا کہ آگے میں عوام کے سامنے جا کر کس طرح حقائق بیان کروں گا، اور یقینی طور پر جس طرح وہ احتساب چاہتے تھے قومی چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا، وہ احتساب نہیں کر سکے۔ اور عدالتی نظام ہے ہمارا، پروسیکیوشن کا سسٹم کمزور ہے، حکومت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، جب کوئی موقع آتا ہے اتحادی جماعتیں بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ پورا جو معاملہ ہے اس کے اندر اب حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے جس کا ڈاکٹر شہباز گل نے اظہار بھی کیا ہے کہ شہباز شریف چونکہ قومی مجرم ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اگرچہ اس کا کیس اس وقت جو ہے وہ عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہے، لیکن وہ آتا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر بڑے بڑے بھاشن دیتا ہے۔ تو اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جن پر اتنے بڑے الزامات ہیں اور جو ابھی تک اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے، ان کو قومی اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کرنے دی جائے گی۔ تو اب شہباز شریف کی جو تقریر ہے وہ چونکہ اس کو نہیں کرنے دی جائے گی، تو ایک نیا پھڈا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ پڑے گا۔ پھر تب کیا ملامتیا کے صحافی بھی کہیں گے کہ یہ عمران خان انتقامی کارروائی کر رہا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ روز جو 2 آرڈیننس کے حوالے سے مسودہ جس کی منظوری دی گئی ہے، ایک تو آپ کو علم ہے کہ جو پاک فوج، عدلیہ اور اداروں کے خلاف ناجائز تنقید کرے گا، فیک نیوز دے گا، اس کے لیے سزا تجویز کی گئی ہے۔ اور اس جو ایکٹ ہے اس کو کاگنیزیبل اوفینس یعنی قابل دست اندازی پولیس، وداؤٹ وارنٹ پولیس جو کاگنیزیبل اوفینس ہوتے ہیں اس کے اندر گرفتار کر سکتی ہے۔ تو اس سے بھی جو ایک طبقہ ملامتیا کے صحافی ہیں ان کو پریشانی لاحق ہوئی ہے اور وہ اس وقت پریشان ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز ہے اور باقی جو نون لیگی ہیں وہ بڑی بڑی شخصیات جلسہ عام سے الیکشنز کے دنوں کے اندر بھی کمپین کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، لیکن ایک قانون کے تحت وفاقی وزراء، MNAs، MPAs اور وزیر اعظم وہ اپنے حلقے کے اندر نہیں جا سکتے اور وہ تقریر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کی کمپین کمزور رہ جاتی ہے۔ تو حکومت ایک آرڈیننس آلریڈی اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے تاکہ وفاقی وزراء، وزیر اعظم سمیت وہ جائیں۔ بے شک ترقیاتی اسکیموں کا وہ اعلان نہیں کر سکتے، لیکن عوام کو جو اصل صورتحال ہے اس سے وہ آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک برابر کی جو فیلڈ ہے وہ نظر آئے گی اور حکومت کو ایک حوالے سے تقویت ملے گی۔ تو اس کی وجہ سے بھی اب اس پر تنقید ہو رہی ہے۔ جو اینکر عمران خان ہے انہوں نے جو بات کی ہے یہ پہلے بھی پاکستان کے اندر اگرچہ ڈسکس ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے مزید بڑے عام انکشافات کر دیے ہیں کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان جب سے آئے ہیں تو پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی تشکیل ہوئی ہے، اور پاکستان نے بڑا ڈائیورٹ لیا ہے۔ جس طریقے سے ہمیشہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا تھا، تو عمران خان نے آتے ہی امریکہ کو کہا ہے ڈو مور۔ ہم نے 80,000 لوگوں کی جانیں قربان کی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان کیا ہے، اور الٹا ہمیں ڈو مور کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو وزیر اعظم نے ابھی 2 دن پہلے منڈی بہاؤالدین جلسے میں کہا کہ کیا وجہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف کی حکومتوں کے اندر روز ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، لیکن جب سے میری حکومت آئی ہے کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہو رہا، چونکہ اب کسی کو جرت نہیں ہے کہ جہاں پر ڈرون حملہ کر سکے۔ اور وہ چونکہ چور تھے اور ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، اور جو بندہ کانا ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔
تو یہ ابسلوٹلی ناٹ سے لے کر یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی ہے، وہ ساری چیزیں ایک جو ان کی شخصیت ہے اور بین الاقوامی جو ایک تشخص ہے عمران خان کا، اس سے ظاہر ہے بڑے لوگ جیلس بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس وقت جو خطے کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، افغانستان کے اندر طالبان حکومت آئی ہے، اور ساتھ ہی چائنا اور رشیا، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بہتری ہو رہی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے پاکستان امریکن کیمپ کے اندر شامل رہے، جبکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ سب سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت عمران خان امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر یقینی طور پر وہ رکاوٹ ہے۔ اور اینکر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ ایک ذمہ دار وہ شخص ہیں اور انہوں نے اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ناظرین جو ہیں ریگولر، ان تک بہت سارے لوگوں نے سن لیا ہوگا، لیکن یہاں سے بھی آپ کو بتایا جائے، چونکہ کافی عرصے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ امریکنز نہیں چاہتے جو ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت ہو۔ کبھی فیٹف، کبھی کوئی عالمی سطح پر پابندیوں کے اشکار کیا جاتا ہے، کبھی آئی ایم ایف جو ہے وہ اڑ جاتا ہے قسط دینے پر۔ تو اس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو انڈیا ہے وہ بدماشی بھی کر رہا ہے اور وہاں پر ظلم بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ فیٹف کے اندر نہیں ہے، ٹیرر فائنانسنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر منی لانڈرنگ کے کیسز بھی آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک دوہرا معیار ہے یہاں پر منافقانہ۔ اور اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک میڈیا ہاؤس کا مالک ہے، اور وہ میڈیا ہاؤس کا جو مالک ہے، اب میں اس کا اندازہ تو لگاتا رہا ہوں کہ وہ کوئی ڈان کا مالک ہے، وہ کوئی جیو کا مالک ہے، یا بہرحال میں ایگزیکٹ چونکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا تو وہ ابھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں میں اس سٹوری پر 100% کام کر رہا ہوں اور مزید اس کے حوالے سے انکشافات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہاؤس کا ایک مالک ہے پاکستان میں، وہ سی آئی اے کے لوگوں سے اس نے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے جو پوری دنیا کے اندر مداخلت کرتی ہے، سیاسی ممالک کو جو ہے وہ عدم استحکام کا بھی سیاسی طور پر شکار کرتی ہے، اور اپنے امریکی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے۔ اب وہ جو ایجنسی ہے اس کے لوگوں سے اس شخص نے ملاقات کی ہے، اور پھر وہاں سے وہ امریکی کونسلیٹ گیا ہے، وہاں سے اس نے ہدایات لی ہیں۔ امریکی کونسلیٹ میں بھی وہ جا کر ملا ہے کچھ امریکن سے، اس کو ٹاسک دیا گیا ہے، اس کو بڑی سپورٹ دی جا رہی ہے، اور یہ بیرون ملک دورہ بھی کر چکا ہے۔ یہ جو شخص ہے میڈیا یہاں مالک ہے، آپ اندازہ کر لیں کون سا کس ایجنڈے کے تحت یہاں پر میڈیا کے بڑے بڑے لوگ بدماش بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کراچی میں جا کر یہ شخص آصف زرداری سے بھی اس نے ملاقات کی ہے، اور پھر یہ شخص شہباز شریف سے بھی ملاقات کر چکا ہے، اور کاف لیگ کی لیڈر جو ہے ان سے بھی اس نے ملاقات کی ہے انہی دنوں کے اندر۔ یہ ایک پورا منصوبہ ہے، پلان ہے۔ عمران خان جو چین اور روس کے جو جہاں پر ملاقاتیں اس کی ہوئی ہیں، اور چائنا اور روس کے ساتھ وہ قریب ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزادانہ رخ پر جاری ہے، تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کو یہ ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں بھا رہا۔ وہ کہتے ہیں یہی میڈیا مالک ہے، اس نے مختلف میڈیا پرسنز یعنی اینکر، بڑے بڑے جو صحافی ہیں ان کو بھی جوڑا ہوا ہے اور ایک کوارڈینیشن قائم کی ہوئی ہے، اور سی آئی اے پورے اس معاملے پر متحرک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں بہت سے ایسے صحافی جو اپنی عمران خان کے خلاف بغض رکھتے ہیں، وہ نفرت رکھتے ہیں، یا وہ بینیفیشریز ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی پارٹیز کے، وہ اس طرح کے جو صحافی ہیں اس میڈیا اونر نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شخص دن رات کام کر رہے ہیں، اپوزیشن کو اس نے یقین دلایا ہے کہ ہر قسم کی اگر آپ تحریک عدم اعتماد اس حکومت کے خلاف لے کر آتے ہیں عمران خان کے خلاف، تو بیرونی امداد جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ کس طریقے سے؟ کبھی فیٹف میں کوئی پابندی لگ جائے گی، کبھی کسی اور پابندی کا سامنا ہو جائے گا، تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے جو ماحول سازی ہے وہ آپ کے حق میں جائے گی، اور یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق وزیر اعظم کو آنے والے دنوں میں اس پر بریفنگ دی جائے گی، اور روس کے دورے سے قبل اور اس کے ساتھ بھی یہ شخص جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہے، متحرک ہوگا، اور اس کے اندر بھی وہ غلط فہمیاں، اور آپ کو علم ہے جب چائنا کا دورہ ہوا اور ابھی جو یہاں پر بل گیٹس آئے ہیں، تو ان بیچاروں کو، نون لیگیوں کو اور سب کو کتنا دکھ اور تکلیف پہنچا ہے، اور کوئی بات نہیں تھی تو وہ بیرونی جو شخصیات ہیں
उनको इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं ये दौरा जो रशिया का होगा, इसके अंदर भी ये मुतारक होंगे और मनफी जो कैंपेन है वो यकीनी ये करेंगे। ये शख्स कुछ और ग्रुप से भी मिला है, कुछ MNA से भी मिल रहा है, ताकि अमरीकी असर रसूख और पैसे को इस्तेमाल किया जा सके। मजीद वो कहते हैं कि तफसीलात वो भी मैं आगे किसी टाइम दूंगा, उसकी मैं तलाश में हूं। और आम सोर्स है मेरा जिसने मुझे ये तफसीलात मुहैया की है, और कुछ लोग तारीखें दे रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें जो है उन्होंने उनको बिल्कुल पूरा जवाब दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो है उनका बड़ी अहमियत है। लेकिन उम्मीद ये है, वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन को जब वजीर आजम इमरान खान एक फोन कॉल भी करेंगे तो उनका आपस के अंदर एक पुराना बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वो इसका जरूर जो है वो हया करेंगे और इस हद तक नहीं जाएंगे कि वो हुकूमत को गिराने के अंदर जो है इस तरह का किरदार अदा करें। तो यकीनी तौर पर ये चीजें बड़े ही आम इंकशाफात है। इसके बाद हुकूमत जो है और तमाम हलकों के अंदर इस वक्त हलचल है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही आम जो है वो इंकशाफात एंकर इमरान खान ने किए हैं। यकीनी तौर पर किसी और को तकलीफ जहां पर क्या हो सकती है, और पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत चल रही है, वो अपना टन्योर पूरा करे, इलेक्शन हों और आगे जो हुकूमत के अंदर आए जिसको ज्यादा वोट मिले वो आए। तो अगर अमरीकी मुदाखलत के साथ हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी मालूमात के अंदर ये चीजें हैं और सारी ज़ाहिर है अगर एंकर इमरान खान के तक पहुंच गया तो उनको भी तो किसी ने आम शख्सियत ने ऐसे ही बताया है, तो ये तमाम मालूमात हमारी एजेंसीज के पास होंगी, हुकूमत के पास भी होगी। तो हुकूमत इस पर क्या आगे प्लान देती है, किस तरह इन पूरे जो किरदार हैं इनको बेनकाब करती है, ये असल वो इम्तिहान है जिन पर आने वाले दिनों के अंदर बहुत पर्दे उठेंगे। उस पर हम बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।